دوستو، دنیا کی اہم اور سب سے قیمتی گائے کے بارے میں ہمیں قرآن پاک نے بتایا ہے، اور یہ نہایت ہی شاندار اور قرآنی واقعہ ہے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورہ کا نام یعنی سورہ بقرہ کا نام گائے والی سورت رکھا گیا۔ دوستو، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں بہت ہی نیک صالحہ بزرگ تھے۔ اس کا ایک ہی بچہ تھا جو اس وقت نابالغ تھا، اور اس کی کل کائنات فقط ایک گائے کا بچہ تھی۔ اور جب ان بزرگ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اس بچہ کو جنگل میں لے جا کر جھاڑیوں کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا، یا اللہ، اس بچہ کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک کہ میرا بچہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ اور اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد بزرگ انتقال کر جاتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بچہ درمیانی عمر کو پہنچ جاتی ہے، اور بزرگ کا وہ بچہ بھی کچھ عرصے کے بعد نوجوان بالغ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جو کہ بڑا ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی نیکوکار ہوا۔ اس جوان نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، دوسرے حصے میں عبادت کرتا تھا، اور رات کے تیسرے پہر میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ اور وہ نوجوان صبح اٹھ کر روزانہ جنگل جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں آ کر بیچ دیتا، اور اس کمائی کو بھی نوجوان نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ 1/3 حصہ وہ اپنی ماں کو دیتا تھا، 1/3 حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا تھا، اور 1/3 حصہ روزانہ صدقہ دیا کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن اس لڑکے کی ماں اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹا، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے خدا کی امانت بطور چھوڑ دیا تھا۔ تم اس جھاڑی کے پاس جاؤ اور اس طرح سے دعا کرو کہ اے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے خدا، میرے باپ نے امانت کے طور پر جو بچہ دی تھی اسے مجھے واپس لوٹا دیں۔ اور اس بچہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں۔ اور ماں کی ساری باتیں سن کر وہ لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس پہنچا، اور جس انداز سے اس کی ماں نے مخصوص انداز میں اس سے دعا کرنے کے لیے کہا تھا، اس نے ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے حضور دعا مانگی۔ دعا کا مکمل ہونا تھا، فوراً جھاڑی سے نکلتی ہوئی گائے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ نوجوان اس گائے کو لے کر اپنے گھر پہنچا، اس نے ماں کو بتایا، اور اس کی ماں نے کہا، تم اس گائے کو لے کر فوراً بازار چلے جاؤ اور اس کو 3 دینار میں فروخت کر دینا، مگر جب بھی تم فروخت کرنے لگو مجھ سے مشورہ کیے بغیر اس کو فروخت مت کرنا۔ اور ویسے بھی ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ وہ لڑکا بازار پہنچا اور اس کے پاس ایک گاہک آیا۔ میں اس گائے کی قیمت 3 دینار سے تمہیں کہیں زیادہ دوں گا، مگر اس کو بیچنے کے لیے تم اپنی ماں سے مشورہ مت کرو، پھر میں تمہیں منہ چاہی قیمت دوں گا۔ پھر وہ لڑکا کہنے لگا، آپ چاہے مجھے جتنی مرضی قیمت دے دے، میں اس معاملے میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس کا فیصلہ نہیں کروں گا۔ جب وہ لڑکا گھر پہنچا تو اس نے سارا ماجرا اپنی ماں کو سنا ڈالا۔ اس کی ماں سمجھدار تھی اور وہ سوچنے لگی کہ شاید وہ گاہک فرشتہ ہوگا، تو اس کی ماں اپنے بیٹے سے کہنے لگی، تم پھر بازار جاؤ اور اسی گاہک سے مشورہ کرو اور اس سے یہ پوچھو کیا مجھے اس وقت یہ گائے فروخت کرنی چاہیے۔ وہ لڑکا واپس بازار گیا اور اس گاہک کو ڈھونڈنے لگا۔ جب وہ ملا تو اس نے پوچھا، بتائیے کیا مجھے گائیں اس وقت بیچنی چاہیے؟ تو وہ گاہک کہنے لگا کہ نہیں، کیونکہ کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ تم سے یہ گائے خریدنے آئیں گے، اور تم اس کی قیمت گائے کے چمڑے کا سونا بھر کر طلب کرنا، اور وہ تمہیں یہ قیمت ادا کر کے گائیں خرید لیں گے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک مالدار آدمی جس کا نام امیر تھا، اس کے دونوں بیٹوں نے کسی کو جان سے مار ڈالا اور اس کی لاش کو ویرانے میں ڈال دیا، اور صبح کو اس قاتل کی تلاش شروع ہوئی تو کوئی سراغ نہ ملا۔ تو سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ اگر تم قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو کہ تم ایک گائے کو ذبح اس کی زبان یا دام کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو لاش خود اٹھ کر تمہیں اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گی۔
یہ سن کر بنی اسرائیل کے تمام لوگوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے، کس عمر کی ہونی چاہیے، کس عمر کی ہونی چاہیے۔ یہ سارا واقعہ اس وقت چھڑ گیا۔ بالآخر جب سب کو سمجھ آ گئی کہ گائے کس رنگ کی چاہیے، کس عمر کی چاہیے، وہ سب اس کی تلاش میں نکل پڑے، یہاں تک کہ وہ تلاش کرتے کرتے اس نوجوان کی گائے تک جا پہنچے، اور جب انہوں نے اس گائے کو دیکھا تو ٹھیک ویسے ہی گائے تھی جیسی ان کو تلاش تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس گائے کو خرید لیا اور اتنی ہی قیمت میں خریدا جیسا کہ اس نوجوان کو فرشتے نے بتایا تھا۔ اس گائے کی قیمت چمڑے میں سونا بھر کر ادا کی گئی، اور پھر اس گائے کو ذبح کیا گیا، اور پھر زبان یا دام کی ہڈی سے مقتول کو مارا۔ وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں بیٹے ہیں، جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں آ کر مجھے قتل کر دیا۔ اور یہ سب کچھ بتا کر وہ دوبارہ سے مر گیا۔ اس طرح اس کے چچا کے دونوں بیٹوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ لیکن وہ جو نیک باپ کا بیٹا تھا، اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا، وہ کثیر المال ہو گیا، وہ دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے آخر میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے، اور وہ دنیا میں تمہیں یہ سب نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکو۔